ان کے قید کیا، کس طرح یہ حدیث غدیر سے معاملہ کرتے ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور جواب دیں گے۔ حدیث غدیر کے متعلق ایک دفعہ وہ تو سند کی طرف بات کرتے ہیں، حدیث یہ ثابت نہیں ہے یا اصلاً صحیح نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، اگر ہے صحیح بھی ہے تو ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے باتیں، یا اس کی دلالت پہ بات کریں گے، کہتے ہیں مان بھی لیں کہ دلالت ہے تو حدیث صحیح ہے، تو ایک فضیلت بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، آپ کا مولا ہے، یعنی آپ کا ناصر ہے، اسلام کا ناصر ہے، اسلام کا دوست ہے۔ یہ تو بہت سارے مسلمانوں کو، عام مسلمان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اسلام کا ناصر ہے۔ کون مسلمان ہے جو اسلام کی نصرت نہیں کرنا چاہتا ہے نا، اور مسلمانوں کا دوست نہیں ہے؟ کوئی اگر مسلمان ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہ تو بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، بلکہ وہ کافر ہی ہوگا جو مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کرتا ہو۔ تو یہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ وجہ صدور کیا ہے؟ کہیں گے کہ وجہ صدور یہ نہیں ہے کہ خلافت کے لیے ان کو نصب کرنا تھا، نہیں نہیں نہیں، وہ صحابہ میں کچھ بد دلی، بدمزگی، صحابہ میں کچھ شکوے پیدا ہوئے تھے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی نسبت سے، تو اس لیے اس بدمزگی کو دور کرنے کے لیے اور صحابہ کے دل میں جو شک پیدا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اچھے انسان نہیں ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ اچھے آدمی ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی، میرے داماد جو ہیں، یہ اسلام کے مخلص ہیں، یہ اسلام کے ناصر ہیں، مولا یعنی ناصر، مولا یعنی دوست ہیں، یہ آپ کے دوست ہے، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے۔ صحابہ کو شک ہو گیا تھا کہ ایک دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو کنفیوژن ہے کہ ان کو بدگمانی ہو گئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ یا تو وہ یہ کہیں گے کہ عزیزو کہ آیات جو ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں آیہ تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ غدیر خم میں کہاں نازل ہوئی؟ یہ تو اور مقام عرفہ سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح لفظ مولا پہ وہ کریں گے، ایراد کریں گے، اشکال کریں گے کہ لفظ مولا جو ہے، لفظ مولا کا تو مطلب یہ اولا بالتصرف نہیں ہے۔ لفظ مولا کا کیا ہے؟ لفظ مولا کا مطلب ہے دوست، محب، اس طرح کے معنی میں آتا ہے، اور یہ خلافت سے اس کے حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان کے اشکالات کا ایک ایک اشکال کا ذکر کریں گے، اور ایک ایک اشکال کا اسی اشکال کے ضمن میں جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور تفصیل اس میں بہت ہو سکتا ہے۔ ہم تفصیل کریں تو آپ شاید آپ لوگ تھک جائیں، تفصیل اس بحث میں مطالب بہت زیادہ ہیں، دقیق نقاط اس میں بہت زیادہ ہیں، غور طلب باتیں اس میں بہت ہیں، لیکن آپ لوگ یوٹیوب دیکھنے والے، فیس بک دیکھنے والے، انسٹاگرام دیکھنے والے، آپ کو 2 منٹ کلپ چاہیے جو بہت ہی مزاحیہ ہو، بہت آپ کو مزہ آ جائے 2 منٹ میں، پھر آپ تھک جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں بہت تفصیل دیتے ہیں، ہمیں اتنا تفصیل نہیں پسند۔ تو جو لوگوں کو تفصیل نہیں پسند، دیکھیں ہم 2 منٹ میں تو یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین بھی نازل کیا تو 23 سال میں نازل کیا ہے، وہ 23 سال میں بھی اس کے بعد بھی 14 معصومین تھے، اور بہت سارے احکام ہیں جن کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ان کا تعارف کرانا ہے۔ تو میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے کہ میں 1-2 منٹ میں بیان کروں، یا 5 یا 10 منٹ میں، یا آدھا گھنٹے میں بیان کروں، اس میں باتوں میں تفصیل ہے۔ اگر آپ تک جاتے ہیں تو دوسرے چینلز بہت ہیں، اس میں جا کے آپ تفریح کے لیے وہاں پہ جائیے، اچھی بات ہے عزیزوں۔ تو سب سے شروع کرتے ہیں سند پر، کہ سند پر جماعت عمریہ دیکھیں عزیزوں کہ ان کا تعصب ان پہ بہت حاوی ہے، ان کے علماء پر تعصب ان کا بہت ہی ان کے علماء پہ حاوی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے علماء تسلیم نہیں کرتے کہ حدیث صحیح ہے، یا اگر صحیح ہے تو متواتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس عقبہ سے، اس پہاڑی سے گزر گئے کہ چلو ان کو ماننا پڑا کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، تو پھر اس کے بعد دلالت ہے، اشکال کریں گے، وہ بھی ایسے اشکال جو بالکل بنی اسرائیل والے اشکال۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کیا گائے ذبح کرتے ہیں، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ پھر واپس آ گئے، گائے کا مثلا شکل کیسا ہونا چاہیے، نسل کیسا ہونا چاہیے، وہ سب مثلا ایسے بنی اسرائیل والے اشکال، آخر میں وہ سب بتایا
تو کہتے ہیں اب آپ نے بات صحیح کیا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اشکالات جو ہیں، آپ ان کے اشکالات سے کبھی نہ گھبرائیے. یہ نور اتنا عظیم ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا، حق اتنا جلی ہے کہ اس کے بالکل یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر، ان کی حجیت پر، ان کی عصمت پر، ان کی خلافت پر یعنی ان کی جانشینی پر، اور ان کے اعداء کے کفر پر، زندق و الحاد پر. اور اس کا میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حقیر دیکھیں عزیزو، میں کتنے سالوں سے جماعت عمریہ کے علماء کو بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے دلائل کا تم ابطال کرو. ہم دلیل پیش کریں گے، آپ ابطال کریں قرآن سے، سنت سے. اگر آپ نے باطل کیا تو جو شرط تم پہ ہے تو میں پاکستان آ جاؤں گا، مجھے وہاں پہ طالبان کے حوالے کر دو، مجھے پھانسی دے دو، ٹھیک ہے نا، مجھے قتل کر دو بری طرح سے، تم مرد بنو، ٹھیک ہے نا عزیزوں. اس کے باوجود یہ نہیں آتے. پیسے کا اعلان کیا کئی دفعہ ہم نے کہ ہم آپ کو $10,000 دیں گے، مناظرہ کرو، $50,000 دیں گے، $1,00,000 دیں گے، آ جاؤ مناظرے کے لیے. کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا عزیز. اچھا، باتوں کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں عزیزو بحث کی طرف اور استدلال کی طرف. یہ کتاب ہے عزیزو الفصل، ابن حزم ظاہری کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں جماعت عمریہ کے، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں. اچھا، اور یہ جماعت ظاہری جو ہے، ظاہری ایک قوم ہوتی تھی، ظاہری ایک طائفہ ہوتا تھا، ایک فقہی مکتب ہوتا تھا، اس کے امام ہیں. اچھا، جزء رابع، چھاپ دار الجیل بیروت لبنان میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 224 میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. یہ حدیث جو ہے، من كُنْتُ مَوْلَاهُ فعلی علیہ السلام مولا، جس سے روافظ استدلال کرتے ہیں، جس سے کیا کرتے ہیں؟ روافظ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اعتقاد کے لیے. فلا يصح من طریق الثقات اصلا، اس کے جوڑ، یہ بہت بڑا محدث ہے یہ، لیکن عزیزو ان کا سارا حدیث، ان کا سارا علم، ان کا سارا تقوی ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب یہ شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹ بولنا، ان کے لیے کفر بکنا، اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے امام نے کہا کہ انہ یحجر، یہ بکواس کر رہے ہیں، نستجیر باللہ. بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا کچھ بھی جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے نا، تو سب تقوی، خوف الہی، علم سب ختم ہو جاتا ہے ان کا. واما من كنت مولا، حدیث من كنت مولا فلا يصح من طریق الثقات اصلا، یہ حدیث جو ہے ثقوں کے ثقات کے طریقے سے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے، یہ صرف جھوٹوں کے طریقے، ضعاف کے طریقے سے آیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. ابکار الافکار فی اصول الدین، تالیف سیف العامدی، متوفى سنہ 631، جز نمبر 5. یہاں پر بحث امامت میں صفحہ نمبر 181 میں وہ کہتے ہیں کہ وقوله علیہ السلام، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه من اخبار الاحاد فلا يكون حجة في هذا الباب لما تقدم. کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، اگر صحیح حدیث بھی ہونا خبر واحد ہے. دیکھیں عزیزو، بہت سارے عوام کے ذہن میں یہ ہے، عوام کے ذہن میں یہ کہ صحیح کا مطلب ہے یعنی یقینی. اور بھائی صحیح حدیث یہ جماعت عمریہ کے اصطلاحات ہیں. شیعہ میں 2 اصطلاحات ہیں، ایک شیعہ قدماء کے اصطلاحات ہیں، ایک شیعہ مجتہدین کے اصطلاحات. شیعہ قدماء سابق کے علماء کے نزدیک صحیح حدیث یعنی یقینی حدیث، صحیح حدیث یعنی یقینی، یعنی واقعا اس کو معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے جو موجودہ دور کے علماء ہیں پچھلے کچھ صدیوں سے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اپنا علم کن سے اخذ کرتے ہیں؟ مخالفین سے اخذ کرتے ہیں. آپ کے جو مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے نزدیک صحیح حدیث کا بھی وہی تفسیر ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں وغیرہ میں. محدثین عامہ کے نزدیک صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے؟
صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے اور سب اس کے رجال ثقات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض نے یہ بھی شرط لگا دیا کہ متن میں شذوذ نہیں ہے، متن اس کا شاذ نہ ہو۔ اچھا، وہ شذوذ بھی کیا ہے وہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، لیکن یہ یقینی ہے؟ بالکل یقینی نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی ضروری نہیں کہ یہ یقینی ہو، یقینی ہو نہیں، بس صرف اتنا کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ اگر حدیث کو ثقوں سے نقل کیا ہے، ثقوں نے ثقہ سے نقل کیا ہے، وہ یقین نہ بھی آئے تو اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ ہاں، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرشدون۔ آیت یہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، سورہ برات میں، کہ سب مسلمان تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس آ جائیں، سب آپ سے احکام سیکھ لیں، دین کے عقائد سیکھ لیں، تو ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آ جائیں آپ کے پاس۔ وہ کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ آپ سے سیکھ لیں اور پھر اپنے قوم میں جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو سکھائیں۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان قوم والے ان سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اس آیت کو کوئی تعلق ہی نہیں خبر واحد سے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ سقے سے نقل کیا تو آپ کے لیے وہ یقین بھی نہ آئے تو واجب ہے اس کو قبول کرنا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ خبر واحد کی حجیت جو ہے، دیکھیں عزیز و جماعت عمری کے پاس اصل بات یہ ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے ان کے پاس احادیث بہت کم ہے۔ وہ اپنے آپ کا نام انہوں نے اہل سنت رکھا ہے، لیکن ان کے پاس احادیث بہت کم ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں یہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خبر واحد پہ قبول کرنا ہے، یعنی واحد نے واحد سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے، تیسرے آدمی سے، چوتھے سے، سلسلہ ہے 5-6 آدمی سے، 7 آدمی یا 10 آدمی کا، دوسروں سے نقل کیا ہے تو یہ حجت بن جاتا ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ تو قبول کرنا واجب ہے، کہاں ہے یہ؟ کہتے ہیں سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب وقت نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جائیں۔ تو شیعہ مجتہدین بھی اسی لائن پہ لگے، اور شیعہ مجتہدین کو کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے احادیث یقینی ہیں، ہمارے احادیث صحیح ہیں بالمعنی الخاص، یعنی کیا؟ یعنی یقینی الصدور ہیں، قطعی الصدور ہیں، ان کو حدیث کا کیا پتہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ بہت سارے جو پروگرام ہمارے پہلے دفعہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہے۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ اجتہاد کا مطلب، اجتہاد کا جو مکتب ہے اس نے تشیع کو کتنا ضرر پہنچایا، وہ کتنا یہ منحرف طریقہ کار ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے مقاصد سے، ان کے مسالک سے، ان کے طریقہ کار سے۔ اور جس طرح شیعہ جماعت عمریہ ہم سے بھاگتے ہیں، استدلال نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اسی طرح شیعہ علماء بھی یہی ہیں، ان کا بھی یہی حالت ہے، چاہے وہ ولایت فقیہ کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مکتب اجتہاد اور تقلید کے پرچار کرنے والے ہوں، چاہے وہ ملا صدرہ ابو بکر ابن عربی تمہید القواعد، مصباح الانس اور فصوص الحکم کے صفحات سے اپنا دین لینے والے لوگ ہوں، عقائد لینے والے لوگ ہوں، وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے، ان کے حرف سے کفر نکلتا ہے بھائی، حرف سے ان کے ہر بات سے ان کو خود پتہ ہے ہمارے تقریرات کا، کیونکہ اردو زبان والے نہیں جانتے، فارسی زبان اور عربی علماء جو ہیں وہ اردو فارسی عربی کچھ جانتے ہیں، پاکستانی علماء تو خیر اتنے عربی بھی نہیں جانتے وہ، لیکن فارسی وہ جانتے ہیں، جو شیعہ پاکستانی علماء اکثر وہ عربی بھی نہیں جانتے لیکن فارسی جانتے ہیں، تو وہ ہمارے تقریرات سے وہ ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ احسن اللہ یہ منحرف ہے۔ بھائی کیوں منحرف ہے؟ ہاں یہ منحرف اس لیے ہے کہ یہ مجتہدین کو برا بلا کہتا ہے، تو بھائی ہم دلیل کے ساتھ ان کو نفی کرتے ہیں نا، کوئی گالی دینا ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے گالیاں دیں۔ یہ حسن اللہ یار منحرف ہے، کیوں منحرف ہے؟ وہ MI6 کا آدمی، بھائی آج تک اللہ جانتا ہے اتنی زندگی گزر گئی، میں ایک دفعہ بھی ایک MI6 کے کہ کسی بندے سے کہ وہ کہے کہ میں MI6 کا ملازم ہوں، یا وہ MI6 کا ملازم رہ چکا ہوں، یا MI6 کا میں نے دفتر دیکھا ہے کہ کہاں واقع، مجھے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ان حرامیوں نے، ان شیعہ و بیوقوف علماء نے مشہور کر دیا کہ MI6 کا آدمی، ٹھیک ہے، یا شیعہ۔ اچھا چھوڑی بات، تو خبر واحد پہ بات ہے،
خبر واحد، حدیث واحد یعنی ایک آدمی نے دوسرے سے نقل کیا، یہ تو صحیح بھی ہو نا، یقینی نہیں ہے، صحیح بھی ہو تو یقینی نہیں ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہے۔ سیف احمدی کیا کہتے ہیں کہ حدیث من کنت مولاه من اخبار الاحاد، یہ خبر واحد میں سے خبر واحد ہے، یعنی واحد نے واحد سے نقل کیا، یقینی نہیں ہے، صحیح بھی ہو، فلا يكون حجتا في هذا الباب لما تقدم، یہ عقائد کی بات ہے، کہتے ہیں عقائد میں تو یقین کی ضرورت ہے، عقائد میں یقین کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آیہ نفر، سورہ برات کی جو آیت ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اگر وہ خبر واحد کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے تو چاہے عقیدے کی بات ہو یا احکام کی بات ہو، دونوں میں حجت ہے۔ بہرحال یہ ان کے بھاگنے کا طریقہ کار ہے جماعت عمریہ کا۔ یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین فخر الرازی، یہاں پہ صفحہ نمبر 298 میں امامت کے مسائل پر، وَأَمَّا الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ، شیعوں کا شبہہ ہے ثانی عشر، 12واں حجت، کہ انہوں نے تمسک کیا ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاه فعلی مولاه، فجوابها من وجوه من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه، اس کے جواب کے کئی ہمارے پاس جواب ہے، فرماتے ہیں فخر رازی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انه خبر واحد، یہ متواتر یقینی نہیں ہے، کسی آدمی نے روایت کی ہے بھائی، کسی ایک شخص نے دوسرے سے روایت کی ہے، ہمیں کیا پتا کہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یقین تو ہمیں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے منہاج السنہ لابن تیمیہ الحرانی الجزء السابع، یہاں پہ صفحہ نمبر 319 میں، وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ هُوَ فِي الصِّحَاحِ، یہ صحیح جو حدیث کی کتابیں اس میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کو ابن تیمیہ جو بہت ہی بڑا محقق ہے، اس کا علم مطالعہ بہت وسیع ہے، استدلال اس کا ہمیشہ بہت ہی وسیع ہوتا ہے، لیکن چونکہ مقابلے میں وہ بھی آ جاتا ہے نا، تو اس کو جھوٹ کے علاوہ، ریب مکر کے علاوہ، قید کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ اس کو خود بخوبی معلوم ہے ابن تیمیہ کو کہ صحیح ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بخاری یا مسلم میں ہو، صحیحین میں ہو، یا سنن ترمذی یا غیرہ میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کو خود بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ متواتر ہے، لیکن وہ اس کے پاس چارہ کار کیا ہے، وہ شیعوں کے خلاف آتا ہے مستدلال کرنے کے لیے، تسلیم کرنا، وہ تسلیم تو یہاں پہ تو نہیں کر سکتا نا، تو کیا کہتا ہے، کہتے ہیں لیکن ہوا مما رواہ العلماء، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے، وتنازع الناس فی صحتہ، اور اس کے صحت بھی جو ہے متنازع ہے، فنقل عن البخاری، بخاری سے مروی ہے، اور ابراہیم الحربی سے، وطائفة من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا فیہ۔ اچھا، کہتے ہیں بخاری، ابراہیم الحربی اور ایک علماء کا ایک طائفہ ہیں جنہوں نے اس حدیث پہ طعن کیا ہے، اس حدیث کے انہوں نے تضعیف کیا۔ بخاری سے ہم نے روایت کبھی کہیں نہیں دیکھی، یعنی کتب میں، یعنی ہم نے قلیل اس کا تحقیق کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، صرف ابن تیمیہ نسبت دیتا ہے کہ بخاری نے حدیث غدیر پہ طعن کیا ہے۔ ہمیں لگتا یہی ہے کیونکہ ابن تیمیہ اس کتاب میں جھوٹ بہت بولتا ہے، یعنی اگر خدا جانتا ہے کوئی شخص تحقیق کرے ایمانداری کے ساتھ کہ کتاب منہاج السنہ جس کو ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے، اس میں اس نے جھوٹ کتنے بولے ہیں، وہ کئی مجلد کتاب بن جائیں گے اس کے جھوٹ، ابن تیمیہ کے جھوٹ اور اکاذیب، کہ کیسے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اور ہم البانی کا کلام دکھائیں گے، کہتا ہے والعجب من شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیف تجرأ بانکار هذا الحدیث، البانی کے کلام ہم کو دکھائیں گے، کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ابن تیمیہ سے کہ کیسے وہ جرأت کرتا ہے کہ حدیث غدیر کو وہ کہتا ہے کہ حدیث متنازع فیہ ہے، اس کا حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، بہرحال بخاری کا ہمیں نہیں معلوم کہ بخاری نے کہیں اس حدیث پہ جرح کی ہو سکتا ہے بخاری نے اس حدیث کے کسی طریق پر کہیں اپنی کتاب میں اس نے کیا کہ یہ طریق جو ہے، یہ طریق خاص، یہ طریق صحیح نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابن تیمیہ نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر توضیح دیا کہ بخاری نے اس حدیث پہ طعن کیا۔ اچھا، ابراہیم الحربی کون؟ ابراہیم الحربی
احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، ایک گمنام سا شاگرد ہے، کوئی خاص آدمی نہیں ہے. اب اس نے وہ کہا بھی ہے نہیں کہا، اللہ جانتا ہے کہ واقعاً اس نے تعن کیا ہے یا نہیں کیا، کہ اس حدیث پہ تعن کیا ہو. اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو تضعیف کی ہے. احمد بن حنبل نے تحسین کی ہے، کما حسن ہو الترمذی، ترمذی نے بھی اس حدیث کو تحسین کی ہے. وصنف ابو العباس ابن عقدہ مصنفا في جميع طرقه، في جمع طرق، جميع طرق نہیں. ابو العباس ابن عقدہ الکوفی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں. اچھا، انہوں نے اس کتاب الموالات لکھا ہے، کتاب الولایہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے 100 سے زائد اصحاب سے روایت کی ہے اس حدیث کو. تو وہ کتاب بھی اس کو پتہ ہے، اس کتاب کا پتہ ہے اس کو. جب اس کتاب کا پتہ ہے تجھے ابن تیمیہ، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے کہ پہلی بات تو یہ 100 سے، اس کتاب میں 100 سے زیادہ صحابہ سے حافظ ابن عقدہ نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے. یہ تو خبر واحد سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو تواتر کے حد سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یقینی اس کا ثابت ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے اپنے علماء، کئی بزرگ علماء نے شہادت دی ہے کہ حافظ ابن عقدہ کے بہت سارے طرق بذات خود بنفسہا، ہر ایک طریق بنفسہا جید، حسان اور صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کہ مجموعی طور پہ وہ تواتر کے حد سے گزر جاتی ہیں، ہر طریق بذات خود حسن اور جید اور صحیح ہے. تو جب آپ کو اس کتاب کا پتہ ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ ایک ایسی حدیث ہے جو اس کا شمار صحاح میں نہیں آتا اور یہ متنازع فیہ ہے؟ متواتر حدیث کو تو کوئی متنازع فیہ نہیں کہتا نا. جن لوگوں نے اس حدیث پہ اگر طعن بھی کیا، وہ تعصب کی وجہ سے، تیری طرح ابن تیمیہ، کیونکہ یہ حدیث شیعوں کی حجت ہے اور اس لیے انہوں نے طعن کیا ہے، وإلا کوئی وجہ نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کی ہے اس کو طعن کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 367 میں. پہلے کہتے ہیں کہ شیعوں نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا. اس حدیث کے رد میں وہ کہتے ہیں والجواب عن الحدیث، حدیث کا جواب یہ ہے انہ لیس بمتواتر، یہ حدیث متواتر ہے ہی نہیں، اس کے صحت میں بھی اختلاف ہے. اور ابو داؤد سجستانی اور ابو حاتم رازی نے اس حدیث پہ طعن کیا، انہوں نے جرح کیا. اچھا ٹھیک ہے نا، اس کا جرح کیا ہے وہ نقل نہیں کرتے. جرح دکھاؤ نا ہمیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، الفاظ کیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں. صرف جرح کیا ہے، جرح کیا ہے تو تعصب کی وجہ سے جرح کیا ہے. جب ایک حدیث 100 سے زیادہ صحابہ سے روایت، ہر حدیث اور ان میں سے بہت سارے بذات خود صحیح اور حسن ہے، تو جرح کیا ہے، تو یہی ان کے کفر کی دلیل ہے. ان کے کیونکہ حدیث متواتر، میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی انشاءاللہ، ان کا اجماع ہے حدیث متواتر کا اختلاف، مخالفت کرنا، حدیث متواتر کا مخالفت کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا، حدیث متواتر کی مخالفت کرنا انہوں نے خود علماء کی تصریح ہے کہ کفر ہے. تو ان کے کفر کی دلیل ہے کہ تعصب میں ان میں اتنا زیادہ ہے کہ تم ایک متواتر حدیث کی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم. جہل کا اعتراف کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان سے توقع نہیں ہے کہ انسان کو اور کچھ پتہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے صحت کا نہیں معلوم، اما یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کذب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حالانکہ وہ حدیث متواتر ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ کو طرق کا بھی پتہ بھی ہے اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو یہ ہے ہی آپ کے کفر کی دلیل ہے. اس کے علاوہ شرح المقاصد، شرح مواقف اور دوسرے ان کے علم کلام کے کتب میں یہ بات آپ کو بکرات نظر آئے گا، جماعت عمریہ کے کتب میں، کہ حدیث غدیر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ متنازع فیہ ہے، یہ یقینی نہیں ہے، خبر واحد ہے. یہ کتاب ہے السنہ ومکانتها فی التشریع الاسلامی، تالیف الدکتور مصطفی السباعی، چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں کہا کہ کون کون سے حدیث جو ہے مکذوب ہوتے ہیں.
موضوع ہوتے ہیں. موضوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مفترات. مفترات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جھوٹی حدیث، یعنی وہ حدیث جس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے. آپ ایک تہمت کے طور پہ، جھوٹ کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دے دیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جھوٹی حدیث. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اس کے کئی نشانیاں ہوتے ہیں. ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کے نقل کرنے کے دواعی اور اسباب بہت زیادہ ہوں. کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت جم غفیر، بہت بڑے مجمع میں کوئی بات کہیں اور کوئی اس کو روایت ہی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے. کہتے ہیں کہ اس میں ایک نشانی حدیث مکذوب کی یہ ہے کہ اس کے دواعی علی نقل ہی تتوفر، اس کے نقل کرنے کے اسباب زیادہ ہوں، کیونکہ وہ حدیث واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ مشہد عظیم میں، بہت سارے لوگوں کے مشہد میں، ان کے منظر میں پیش آیا ہے، اور اس کے باوجود اس کو کوئی ایک شخص کے علاوہ دوسرے نقل نہ کریں. وَبِهَذَا حَكَمَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى حَدِيثِ غَدِيرِ خُمْ بِالْوَضْعِ وَالْكِذِبِ. اسی لیے اہل سنت معاویہ نے، اہل سنت یزید نے حدیث غدیر پہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے جی، یہ حدیث ہے ہی جھوٹی، یہ حدیث ہے ہی مکذوب، موضوع. کیوں؟ قال العلماء، علماء نے فرمایا ہے ان من امارات الوضع في هذا الحديث ان يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعا ثم يقع بعد ذلك ان يتفقوا جميعا على كتمانه. کیونکہ سب صحابہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر کا القاء کیا ہو، اور پھر سب صحابہ اس حدیث کو چھپانے پہ متفق القول ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. فانفراد الرافضہ، رافضہ منفرد ہیں اس حدیث، صرف رافضہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. دون جماہیر المسلمین، مسلمانوں کے جماہیر، مسلمانوں کے سواد اعظم نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، صرف روافض نے نقل کیا. تو اس کی دلیل یہ کہ حدیث جھوٹی ہے، تو دوسروں نے کیوں نقل نہیں کیا نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے دیکھا میرے عزیزو کہ ان کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اصل حدیث کے صدور کو یا جھوٹ یا مظنون گمان، یعنی حجت ہے، اس کو حجت سے کا انکار کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ادعا کرتے ہیں کہ حدیث متنازع فی ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اس میں تنازع ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہے میرے عزیز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی شرم و حیا نہیں ہے. ان کے پاس میں نے کیا کہا؟ ان کے مذہب کا اساس جھوٹ پر، اس کا مذہب کا دوام جھوٹ پر، اور یہ اپنے مذہب کا دفاع ہی نہیں کر سکتے، سوائے جھوٹ کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ان کے پاس. شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس، اور ان کے جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر ان کے جھوٹ سے کفر ہی لازم آتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، جھوٹ بھی ایسے چھوٹی موٹی، ان کے اکثر جھوٹ جو ہوتے ہیں نا، ایسے چھوٹی موٹی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کون سے؟ انکار قرآن، انکار رسالت، انکار توحید لازم آتا ہے. یہ ہماری بات یاد رکھیے، یہ بہت تجربے کے بعد حاصل ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا میرے عزیزو، تو ہم اس حدیث کا ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نہ صرف صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث ایسے حدیث پورے عالم اسلام میں بہت کم ملے گا آپ کو کہ اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا، اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا. ایسا کوئی مثلا شاید حدیث امام مہدی علیہ السلام، اس میں جو تواتر ہے شبیہ ہے، اس میں تواتر امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے ظہور کے جو آخر الزمان میں ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و قسط سے بھر دیں گے اور کفر کا خاتمہ فرمائیں گے، ان کی وہ حدیث، اس کی تواتر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کا تواتر جیسا حدیث غدیر کا ہے بہت کم حدیث کو حاصل ہے. حالانکہ میرے عزیزو دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت رہے ہیں. میں کبھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر کہ کیسے صدیوں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کے نقل کرنے پہ پابندی تھی، لوگ قتل ہوتے تھے،
علماء کو مجبور کیا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کو، چھوٹے علماء کو، شہروں میں، قصبوں میں، مساجد میں، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیں، ان کے مذمت میں احادیث نقل کریں، لعنت کریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک نسل نہیں، دو نسل، وہ بھی نسل جو تدوین سے پہلے، تدوین حدیث سے پہلے. اس کے یعنی کبھی اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت تاریخ صفحہ ہے. اسلام اتنا یار، جتنا یاد رکھو، جتنا اسلام کی تاریخ گناؤنی ہے، جتنا اسلام کی تاریخ ظلمانی ہے، جتنا اسلام و مسلمین کی تاریخ ظلم سے بری ہے، وہ کوئی ایسا کوئی تاریخ ہی نہیں دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ؟ جو مسلمانوں نے اپنے قرآن سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی کے اوصیاء سے کیا ہے، وہ نہ کسی یہودیوں نے اپنے انبیاء و کتب و اوصیاء سے کیا ہے، نہ نصارہ نے کیا ہے، کسی اور ملت نے کیا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟